اعرضوا علی رقاکم، اپنے اس جو جھاڑ پھونک پڑھتے ہو اس کو ہمارے اوپر پیش کرو، پڑھو کیسے تم علاج کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر شرکیہ کلمات نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، شرکیہ کلمات نہیں ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بہت سارے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار پڑتے تو قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے، اور جب آپ کی بیماری بڑھ گئی تو میں آپ کے اوپر پڑھتی تھی، آپ کے ہاتھوں پر میں دم کرتی تھی اور آپ کے ہاتھوں کو آپ کے جسم اطہر پر پھیرتی تھی، تاکہ آپ کے پورے جسم کے اوپر، تاکہ آپ کے ہاتھوں کی برکت آپ کے جسم کو بھی حاصل ہو۔ تو ہاتھوں کے اوپر دم کرنا اور پورے جسم کے اوپر بچے کے یا اپنے بیوی، اپنے ماں، اپنی بہن پھیرنا، یہ بھی کیا ہے؟ جائز ہے۔ یہ علاج قرآن کا یہ جو ہے ثابت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اسی طرح حضرت عثمان ابن ابی العاص کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے جسم میں درد کی شکایت کی کہ میرے جسم میں درد رہتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضع یدک علی الذی تعلم من جسمک، جہاں درد ہو رہا ہے وہاں اپنے ہاتھ کو رکھو، وقل، اور کہو بسم اللہ ثلاثا، 3 دفعہ کہو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ ہاں، جہاں درد ہو رہا ہے وہاں ہاتھ رکھو اور کیا کہو؟ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ وقل 7 مرات، اور کہو 7 مرتبہ اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد وحاذر، من شر ما اجد وحاذر، اعوذ باللہ، اعوذ باللہ وقدرتہ من، بولو، من شر ما اجد وحاذر، کہ میں یہ دعا یعنی 7 مرتبہ پڑھو، انشاءاللہ وہ درد کیا ہو جائے گا؟ دور ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، ان آیات کریم، ان احادیث صحیحہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن کریم کی آیات سے اللہ عز و جل کے ناموں سے علاج کرنا، ذکر اور اعراض کرنا، یہ جائز ہے اور یہ علاج مشروع ہے، اور اس کی صحیح صورت یہی ہے کہ مریض خود ان کو پڑھے یا اپنے اہل و عیال سے اس کو پڑھائے یا کسی متقی پرہیزگار صاحب شریعت سے پڑھوا کر اس کو اپنے اوپر پھونکوائے۔ کسی فاسق و فاجر، مشرک، بدعتی، شعبدے باز، جاہل، بے عمل لوگوں سے جھاڑ پھونک بھی کروانا یہ جائز اور درست بولو ہی ہے، حرام ہے۔ اور اس سلسلے میں علماء اس بات کے اوپر متفق ہیں، اور علماء کا اس بات کے اوپر میرے بھائیوں اور میرے دوستوں اجماع ہے کہ ان تمام سب چیزوں سے علاج کروانا جائز ہے۔ تو قرآن کریم میں اور احادیث کے آیات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ، اور بعض علماء نے اس سلسلے میں یہ بھی بتلایا ہے کہ جو عربی جانتا ہو، عربی کے علاوہ دوسری زبان میں وہی دعا کرے، یعنی عربی زبان میں دعا کرے، عربی کے علاوہ کوئی دوسری زبان میں کوئی آدمی گڑبڑ 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 کرے، یہ جائز اور درست نہیں ہے، بلکہ عربی زبان ہو، عربی زبان نہیں جانتے تو بہرحال وہ جائز نہیں۔ اور جھاڑ پھونک کے تعلق سے علماء نے 3 شرطیں رکھی۔ نمبر 1، سنو، جھاڑ پھونک کے تعلق سے علماء نے 3 شرطیں رکھی ہیں۔ نمبر 1، قرآنی آیات ہو یا اللہ کے اسماء اور صفات سے کیا جائے، نمبر 1۔ نمبر 2، عربی زبان میں ہو جس کے معنی معلوم اور واضح ہو، یہ بھی نہیں عربی زبان میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں بلکہ واضح۔ نمبر 3، یہ عقیدہ ہو کہ جھاڑ پھونک یہ فی نفسی ہی کوئی فائدہ مند نہیں ہے، بلکہ ان کے اندر اثر پیدا کرنے والا اللہ عز و جل کی ذات، اس عقیدے کے ساتھ وہ علاج کرے تو اس کے لیے جائز ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں دھاگے باندھنا، تانت باندھنا، کڑے پہننا، گھوڑے کے بال، ہاتھی کے دم، فلاں چیزیں ابھی چلتی ہیں، ہے نا، یا عورتیں ولادت کے وقت پتہ نہیں کیا وہ بچے وہ چارپائی کے نیچے چھریاں، چاقو اور پتہ نہیں کیا کیا رکھتی ہیں، یا مدینے کے اندر ادھر جہاں غزوہ احد جہاں ہوا تھا، غزوہ جہاں ہوا تھا شہدائے بدر کا، جو جہاں شہدائے احد دفن ہے، وہاں پر وہ لکڑیاں بکتی ہیں، پتہ نہیں مریم علیہ السلام کی لکڑی، فلاں کی لکڑی، اس کو پکڑ کر کے تو جمعرات کو روزہ رکھ کر جمعے کی رات میں اسی طرح کرے، انشاءاللہ ضرور کوئی نہ کوئی خواب میں اس کو خبر کر دے گا۔ ہاں، انہی کے پجاری لوگ خبر کریں گے، اور کون کرے خبر کرے گا بھائی؟ اعوذ باللہ۔ ابھی ایک تو اور خطرناک، یہ دیکھیں جناب علی کہتے ہیں، یہ تو میری ماؤں بہنوں سے معذرت کے ساتھ ہے، معذرت کے ساتھ کہتے ہیں، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، قرآن کریم ہے نا۔ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ترجمہ، تیرے رسول پاک ہیں، خدا
خدا تو نہیں، آپ سے پہلے اور بھی بہت رسول گزر چکے ہیں، سو اگر آپ کا انتقال ہو جائے یا آپ شہید ہو جائیں تو کیا تم لوگ جہاد یا اسلام سے ایسے پھر جاؤ گے؟ کہتے ہیں اس آیت کریمہ کی خاصیت کیا ہے، سنو یہ نقطہ ہے، سنو۔ کہتے ہیں اگر کسی عورت کا خون جاری ہو جائے تو اس آیت کریمہ کو 3 پرچوں پر لکھے، 3 پرچوں پر عمل نہیں کرنا، واللہ بتلا رہا ہوں عمل نہیں کرنا، عمل نہیں کرنا، سنو 3 پرچوں پر لکھے، ایک پرچہ اس کے اگلے دامن میں باندھ دے، اگلے دامن میں، اور دوسرا پرچہ اس کے پچھلے دامن میں باندھ دے، اور تیسرا پرچہ زیر ناف باندھ دے۔ اعوذ باللہ، زیر مانے نیچے، ناف سمجھتے ہیں، جو نہ سمجھے وہ میں سمجھوں گا وہ کچھ نہیں سمجھتا ہے۔ حکیم صاحب قرآن کریم کی آیت کریمہ کو کہاں بدھوا رہے ہیں بولو؟ ناف کے، اسے کثرت خون ہے، اس کے خون آ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ اسلام ہے؟ بولو مسلمانوں، یہ قرآن کی توہین نہیں ہے؟ زبان کھولو، زبان، ڈرو مت، ڈرو گے تو ایسے کچلے، ایسے ذلیل، ایسے پستے رہو گے، اور حق بولو گے تو انشاءاللہ حق والوں کے ساتھ ہوگے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو۔ مکار عیاروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تمہارے لیے حرام ہے، جائز نہیں، ایک نہیں سینکڑوں۔ اور قرآن کی بات آئی ہے، یہ بھی حکیم الامت اشرف علی صاحب تھانوی کی کتاب ہے اصلاحی نصاب۔ سنو، کہتے ہیں نا تعویذ گنڈے پلیتے، یہ دیکھو جناب علی نالین مبارک، یہ نالین مبارک کی تصویر ہے۔ حضرت فرماتے ہیں یہ نالین مبارک کیا کریں؟ اس نالین مبارک کو کہتے ہیں حکیم الامت نے تلقین کی ہے، کہا ہے بھیا وہ اس نالین مبارک کو کہتے ہیں بہتر یہ ہے کہ آخر شب میں، رات کے آخری حصے میں اٹھ کر وضو کر کے تہجد میں جس قدر ہو نماز پڑھ لے۔ نماز روزہ ہے، کوئی بات نہیں، آگے پیچھے سب لگا رہتا ہے، بیچ میں گھوٹالا ہوتا ہے، مال گھوٹالے کا کہاں آتا ہے معلوم؟ ہمارے یہاں کی کمپنیاں ہندوستان ہو یا پاکستان ہو، باہر ممالک سے جو فوڈ یا جو کھانے سپلائی کرتی ہیں، اللہ من رحم اللہ، پہلے بہترین مال سپلائی کر دیتے ہیں، جب جان جاتے ہیں کہ بندہ بن چکا ہے اپنا تو گھوٹالے کا مال شروع ہو جاتا ہے، گھوٹالے کا مال ڈپلیکیٹ کا۔ سنو وہی مال ہے، کہتے ہیں کہ تہجد جس قدر ہو پڑھ لے، اس کے بعد 11 بار درود شریف پڑھے، 11ویں والا 11 بار درود شریف پڑھے، 11 بار کلمہ طیبہ پڑھے، 11 بار استغفار پڑھے۔ چلو گنتی کا کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن کم از کم یہ اچھی چیزیں، کلمہ پڑھنا، نماز پڑھنا، کوئی بات نہیں۔ اب آگے کیا بتلا رہے ہیں حکیم الامت؟ کہہ رہے ہیں کہ اس نقشے کو، کون سے نقشے کو؟ یہ نقشہ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، اگر غیر بت بنا کر اپنے بزرگوں، اپنے دیوی سنتوں کا مورتی بنا کر پوجے تو وہ کافر ہے، مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، عبادت کریں شوق سے جس کی چاہیں۔ یہ دیکھو یہ نالین مصطفیٰ ہے، اور یہی نہیں بلکہ اور میں آپ کو بتاؤں، یہ نالین مصطفیٰ ہمارے ہرے ہرے پگڑی والے بیچارے کراچی شریف جناب انس قاری وہ بھی بنائے ہوئے نا طوطے شاہ، ہاں یہ بھی نالین مصطفیٰ ہے، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو فخر سے کسے کی تاجدار ہم بھی ہیں۔ مدینہ 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 چھوٹا مدینہ، مدینے کے دشمن۔ یہ دیکھو نالے پاک کے اوپر اس کا نقشہ ملے گا، ایک چھوٹی سی